سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتح الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد رسول اللہ رسول اللہ اللہ کی محبت اللہ کی معرفت کی کوشش کو پانے کو رسول اللہ کہا جاتا ہے. آج زمانے میں ہم لوگوں کو الحمدللہ یہ شوق تو باقی ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کی محبت کا، لیکن کوشش نہیں ہے. جو اس کی شرط ہے اللہ کو پانے کی، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی، وجاہد ہو. قرآن نے کہا ہے مجاہدہ. وہ جو ہے بلکہ ہے ہی کیا، ناپیدی ہو گیا مجاہدے کی صورت. تو حقیقت یہ ہے. شوق تو باقی ہے الحمدللہ، باتیں بھی بہت ہیں اور قصے بھی کافی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس راستے کو پانے کا مجاہدہ ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے، وہ نہیں رہی باقی. نام رہیں گے اس کا. اگر ہم پیچھے احباب و اکابرین اور حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اسی راستے کو پانے کے لیے، جس کے لیے ہم نے ذکر کے لیے آئے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات نے بھی اس راستے پہ قدم رکھا ہے، کسی سلسلے سے نسبت رکھی ہے. تو یہ سارا وہی ہے معاملہ. تو اسی راستے کو اگر ہم پیچھے دیکھیں تاریخ میں، ہمارے قابرین نے، ہمارے جو حضرات تھے جن کے ذکر ہیں کتابوں میں، ان کی مجاہدات دیکھیں، ان کی کوششیں دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں، تو ہمارے یہاں تو ذرے کا برابر بھی نظر نہیں آتا. کتنا مفقود ہے اس میں. ابھی تھوڑے عرصے کی لے لیں آپ، 100 سال پہلے کی بات لے لیں، کیونکہ میں اپنے سلسلے کی ہی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ کا اسی سے تعلق ہے. حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ جو نقش بند کے عظیم بزرگ ہیں، عظیم، اور انہیں کے خلفاء میں سے آپ کے 66 خلفاء تھے، جس میں سب سے آخری میں جو وصال ہوا وہ ہمارے حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ تھے. آپ کے خلفاء میں سب سے آخر. اس عاجز کو بھی الحمدللہ توفیق ہوگی ان زمانوں ان حضرات کی جو مجاہدے تھے اس کے تھوڑے بہت مشاہدہ کرنے کے، اس عاجز کو بھی کچھ
تبرک مل گیا الحمدللہ. تو خود حضرت نور الحمد قدو کے زبانی بھی کچھ ارشادات سنتے رہے. اس زمانے کے بزرگوں نے کیسی محنت کی ہے اللہ کے نام کو سیکھنے کی. جیسے آپ بھی الحمدللہ اللہ کا نام ہی سیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی سیکھا. تو آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں ملفوظات میں ہے کہ 200-250 میل پیدل سفر کرتا تھا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, دن میں روزہ ہوتا تھا, رات کو مشکل سے کوئی گاجر مل گئی راستے میں, گاجر یا کوئی سبزی کچی, تو اس کو کھا لیتا تھا. اور جیسے اپنے حضرت اپنے شیخ کی زیارت ہوتی 250 میل چلنے کے بعد تو کہتے بے انتہا خوشی ہوتی, سب کچھ بھول جاتا تھا. عجیب بناوٹ تو نہیں تھی. یہ کیا مجاہدہ تھا آپ دیکھیں. اسی طرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی آپ دیکھیں, بتائیں 12 سال تک 13 سال تک ہمارے ہاں سب سوکھے ٹکڑے ہوتے تھے, اس سے گزارا کرتے تھے ہمارے بچے, کھانے میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ مجاہدات تھے اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. رسول اللہ بھائی بہت بڑا راستہ ہے اللہ کی معرفت کا. یہ اب ہے کہ بہت کم ہو گیا, ناپید ہو گیا اس چیز میں, لیکن یہ راستہ بند تو نہیں ہوگا اللہ کی معرفت کا. الحمدللہ ہم جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے چلتے ہی رہیں گے, گھسٹتے ہی رہیں گے. ذوق جو ہے, شوق بھی ہے, طلب بھی ہے, لیکن مجاہدے کا زمانہ بھی ویسا آ گیا کہ ہزاروں رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کو پانے میں. کوشش شوق ہوتا ہے بس, ہر آدمی جو آئے گا وہ یہی کہے گا بس یہ کوئی توجہ فرما دے, بس یہ کچھ جلدی بس خلافت مل جائے, کوئی اشارہ مل جائے, میں اپنی دکان چلاؤں, لوگ میرے پیچھے ہیں, میں ذکر کروں. یہ شوق ختم ہو گیا کہ میں اللہ کو پالوں. یہ شوق ختم ہو گیا. آگے جانے کا شوق ہے, بس میرے ساتھ بھی لوگ بیٹھ جائیں, میں بھی ذکر کراؤں, اندر خود کچھ ہونا ہو آدمی کے. ایک عجیب قسم کا تصوف کا رنگ جو ہے اس وقت غالب ہے انسانوں پر بہت زیادہ, جس پہ بہت سخت محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دروازہ تو بند ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی محبت و معرفت کا. یہ تو قیامت تک چلنا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حدیث ہے کہ جب تک کوئی اللہ کہنے والا ہے, اللہ کہنے والا ہے, میں آپ نہیں, جو اللہ کہنے والا ہے اس انسان کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. تو ظاہر ہے تو قیامت تک کوئی اللہ والا بیٹھے گا ایسا جو اللہ کہہ سکتا ہو, اللہ کہتا ہو. ہمارے اللہ کہنے میں کیا ہوتا ہے. تو یہ راستہ تو بند نہیں ہو سکتا. خواہ مجاہدہ ہم کر نہیں سکتے, راستہ بند ہو نہیں سکتا, شوق ختم ہو نہیں سکتا. تو اب حل کیا ہے اس کا؟ آپ سوچیں بھی اس کا حل تو کوئی نکالنا چاہیے کہ ہم بھی چلتے رہیں اس میں. ایک صحابی تھے, آپ نے بھی ایک قسم کے مجلس میں تشریف لائے اور آ کے ایک ایسا سوال عرض کیا کہ ماشاء اللہ ہم جیسوں کے راستے کھل گئے اللہ کے واسطے. اور اس نے جو سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمارے زمانے کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ جی ہماری داستان سنا رہے ہیں, ورنہ اس زمانے کے اندر تو یہ رنگ کہاں. وہ تو زمانہ ٹاپ زمانہ تھا جہاں سے مجاہدے کی ابتدا ہو رہی تھی. اس کے بعد تو جو جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا اور جو لاتے گئے, تو وہ چیز تو رہی نہیں. جو مجاہدہ صحابہ نے کیا اس کو تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اس صحابی کے زمانے سے الحمدللہ آج کے لوگوں کا حال بنا دیا کہ جو ذوق شوق رکھیں گے تو ایک راستہ کھلتا نظر آیا اس میں الحمدللہ, کہ ہم جیسے مسکینوں کا بھی کام بن جائے اس میں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شاہد اسلام قد کثرت. سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کے اجر کے احکامات تو بہت ہو گئے, بہت ہو گئے, بہت ہو گیا بے شک. ان شعار اللہ شعار اسلامی قد کثرت, بہت ہو گئے, کثرت سے ہو گئے احکامات, بہت ہیں. یہ وظیفہ کریں, وہ وظیفہ کریں, یہ وظیفہ کریں, یہ مجاہدہ کریں. مجاہدات کی طرف سے سارے کھلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے. میں نے عرض کی کہ جو لوگ کرتے تھے تو ہم کہاں کریں. حالانکہ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ جن کی زندگی مجاہدے پڑتے ہیں الحمدللہ. کیسا عجیب و غریب سوال کیا ہے
صاف لگتا ہے کہ یہ تو بھائی زمانے کے لیے ترجمانی کر رہے ہیں، وہ ہمارا معاملہ بن رہا ہے اس میں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اتنا تو ہمارے سے نہیں ہو سکتا. یہ تو بھائی اب شوق بھی ہے، نہیں جی نہیں، یہ تو بہت زیادہ یہ ہم سے کہاں ہوگا جی، اب کہاں تہجد پڑھیں جی، ہمیں تو کام پہ بھی جانا ہے. اب یہ ہمیں اشراق کہاں پڑھ سکتے ہیں، چاشت کیسے پڑھیں؟ بڑی بات ہے جی، 5 وقت نماز پڑھ لیں تو بہت بڑی چیز ہے جناب. یہ اتنا نہ بتائیں، کوئی چھوٹا وظیفہ بتائیں. اور شوق کیا ہے؟ اللہ کی محبت بھی ہو جائے، افہام میں زیارت بھی ہوں بزرگوں کی، اور ماشاء اللہ لوگ بزرگ بھی گئے، اور بس نور بھی نور ہو. اور توجہ کیا کریں جس میں غلطی نہیں ہو. صحابی فرما رہے ہیں خود نبی پاک قسم سے، راستہ کھلتا ہے نا. انہوں نے کہا ان شاعر اسلام میں قد کثرت بہت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجر کچھ کرو، کافی حساب کتاب پہنچ چکا ہے ہم تک، معاف کرم فرمائیں آپ. عرض کریں صحابی، اب ہم ہی کہہ رہے ہیں، سمجھیں ہمارے حساب سے صحابی جو ہیں ان کو تو ضرورت نہیں تھی، یقیناً نہیں تھی. جو صحابی کہہ رہے ہیں ان کو تو یقیناً ضرورت نہیں تھی. آپ کچھ کرم فرمائے یا رسول اللہ علیہ وسلم. ایک ہی بات بتا دیں، چھوٹی سی عمل بتا دیں. فعیونی شاہین، کوئی چھوٹی سی چیز مجھے بتا دیں، بس ایک چیز آپ بتائیں، ایک عمل، وعدہ میں کرتا ہوں کہ بس اسے پکڑ لے لوں گا مضبوطی کے ساتھ. سبحان اللہ، بنانا کام. بس ایک بات ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. وہ ایسے ہی بتا دو، پھر وہ ایسا ہی ہو عمل کہ بھائی جتنے بھی سارے جو آپ نے بتائے اجر ثواب کے لیے چیزیں سب اسی میں آ جائیں، بس خلاصہ دے دیں ایک چیز کا. ماشاء اللہ، کیا عجیب سوال تھا. دیکھیں پورا تصوف صحابی نے تو بندی کر کے رکھ دیا عمل کے لیے، دروازے کھول دیے سارا. تو آج کے زمانے چاہیے دکانیں بھی چلاؤ، فلاں بھی کرو، یہ کام بھی کرو، کون روکتا ہے آپ کو جناب؟ یہ بھی کرو، اپنے کاروبار بھی کرو. آج آپ کسی سے کہیں تو ناممکن لگتا ہے نا چیزیں، تو زمانے نہیں ہے، یہ چیز ہی نہیں ہے. تو یہ تو پھر سوال بڑا آسان ہو گیا کہ جتنے بھی سب کچھ جو مجاہدات بتائے ہیں اسے ایک میں بند کر دیں آپ. اس کا وعدہ میں کرتا ہوں، سارے کہتے چھوڑوں گا نہیں، پکا برابر مضبوطی سے پکڑ لوں گا اس کا. تو پھر کرم فرمائے. تو ادھر بھی تو پھر کون تھے بتانے والے؟ وہاں تو نہ تھا ہی نہیں، حساب تھا ہی نہیں، ہر چیز کا حل موجود تھا اللہ کے فضل سے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ نہیں، یہ تو میری پوری امت کا کام بنا دیا اس نے. اللہ کے نبی نے پھر عمل بتایا. اگر وہ عمل کر لیں، آپ بتائیں کتنی بڑا عمل ہوگا وہ. یقیناً ایک عمل ہوگا لیکن سارے مجاہدات اس کے اندر آ جائیں گے. جس کے اندر شوق ہوگا اللہ کو پانے کا صدق سے، اور وہ مجبور ہوگا جی کوشش تو میں کرتا ہوں حضرت، بس کیا کروں جی، کام بہت ہیں، بچوں کے کام ہے، بیوی کا کام ہے، لیکن اللہ کو میں نے پانا ہے، میں بھی اللہ کا ولی بن کے اٹھوں، آخرت میں میری بھی زندگی بن جائے. اس کو کہتے ہیں دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں مل جائے. آخرت میں تو ولی ہو جاؤں، دنیا میں تو اپنا کام بھی چلتا رہے. تو مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ دے. تو میں کیا دوں گی؟ تو خود نبی کریم سے ہم دے رہے ہیں وظیفہ، خود بتا رہے ہیں. آپ تھوڑا عبادت تو کر لیں اپنے آپ سے کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. بھی اتنا تو کر لیں آپ. سارے مجاہدات ختم ہو گئے، سارے کام ختم ہو گئے، سب کچھ ڈھب کر دی کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بات نہیں بھائی، قرآن کی بات نہیں، چلو میں دیتا ہوں تمہیں ایک ایسا وظیفہ، اور بالکل مختصر سا وظیفہ ہوگا. آپ کو تو انداز ہی تھا کہ نیچے سے ہم جیسے جو بیچارے لٹو پٹو آدمی تھے جو کچھ نہیں کر سکتے، وہیں سے کام چلتا تھا. بیمار بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے بیچارے، بڑھاپے میں شوق پیدا ہو گیا ہم بھی مجاہدہ کریں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا؟ وہ بیمار ہو رہے ہیں، وہ تو برا حال ہے، اور جناب ہم نہیں مجاہدہ کرنے آپ کے ساتھ، اس کے لیے بڑا فرسٹ کلاس ہے، اس کا بھی کام بن رہا ہے. اس میں کوئی بات نہیں. اگر 1 گھنٹہ بھی مل جائے مرنے سے پہلے، اور وہ یقین کرتے ہیں حدیث پر، وہ شروع کر دے عمل، اللہ وہ تو کریم، اس کی کیا شان ہے، تو نے کر لیا ٹھیک ہے، میرے محبوب کی بات پہ عمل کیا، تو بھی اللہ کا بل. یہ تو ایک بڑی کرم کی بات ہے بھائی، اس میں دیر کرنی چاہیے. تو ایک عمل ہے جو صحابی نے ہم تک پہنچا دیا اللہ کے فضل سے. تو آپ سمجھ کر جواب دے دیا، سنا کہ ٹھیک ہے بھائی، تو ایسا ایک عمل مانگ رہا ہے جس میں سارے بند ہو جائیں، وہ عمل تو کرے تو پورا سب کے ثواب تجھے مل جائیں، اور تو تیرے مجاہدے بھی ختم ہو جائیں، اور اپنے حیثیت کے مطابق کام کرتا رہے. ٹھیک ہے، سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کیا بات ہے، اللہ نے کیا عمل بتایا. صحیح ترمذی اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے، اٹھا کے دیکھیے کتاب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
ٹھیک ہے صاحب میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تو نے وہی عمل پوچھا تو میں تجھے وہ عمل بتاتا ہوں، اگر یہ عمل تو نے پکڑ لیا، مضبوطی سے تو نے کود گیا ہے، اس پہ قائم ہو گیا، اس آداب کے ساتھ اس چیز کو تو نے عمل کو لے لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے سارا مجاہدات تو نے کر لیے اور اللہ کے راستے پہ تو چل پڑا اور صدق دل سے تو نے اس پہ قائم رہا مرتے دم تک، اللہ کے ولی ہو کر ہی تو اٹھے گا. اس سے کتنی بڑی بات ہے. کیا ہو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان، اب سب ہم لوگ یہ فرمایا جا رہا ہے، ہم سب کی زبان، تیری زبان سابق فرما رہے ہیں، تیری زبان جو ہے وہ کیا ہو ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ ہونی چاہیے. بس ایک فعل اللہ کے ذکر کو تم پکڑ لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گارنٹی میری ہے انشاءاللہ کہ تم اونچے درجے پر اٹھو گے آخرت کے. یہ اللہ کا ذکر دوستو، اللہ والوں نے اس کو بس پکڑ لیا، خدشہ ختم. جس کو بھی آپ دیکھیں گے اللہ والے کا ہے اس کو جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے بس پکڑ لی اس رسی کو مضبوطی سے کہ بھائی اب ٹھیک ہے قصہ ختم، اب میں نے اللہ کے ذکر کو پکڑ لیا. اگر اللہ کے ذکر کو انسان اسی ادب کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ اور ایک مقصد ہو اللہ کو پانا، بس دوسرا بالکل صاف راستہ حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. آنکھ بند کر کے فوراً اللہ کے ذکر پہ انسان لگ جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق یہی کہتے ہیں. اور یہ ذکر ایسی چیز ہے نقل بندی ذکر، اور جس جو شرط لگائی ہے لا یزال لسان نہیں کر بن کے ہر وقت تیری زبان جو ہے وہ تر رہے، تو نقش بندی کا تو ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف دھیان ہوتا ہے، اس کا قلب چلتا رہتا ہے. اگر کسی نقش بندی بزرگ سے آپ کا واسطہ پڑا ہو تو پہلا سبق اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قلب کو زندہ کرتا ہے. یہی ہے نا بھائی، سب سے پہلے وہ قلب کو زندہ کرتا ہے. اسی حدیث کے تحت پر وہ قلب زندہ ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ توجہ رکھتا رہے، کام کرے کچھ توجہ رکھتا رہے، وضو کی ضرورت نہیں، کسی ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے 24 آورس. اور جہاں کام کر رہے تھوڑا دھیان دیا، ذکر پھر چل پڑا اس کا، کام کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، کام کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، بس وہ الحمدللہ دونوں چیزیں کما رہا ہے، دونوں چیزیں کما رہا ہے. اب اس چکر میں ہم ہو رہے ہیں جی ہم تو اتنا مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جی ہم فلاں کرنا چاہتے ہیں، وہ انجینئر ہم کیسے چلیں، وہ سارے راستے جو ہیں فلاپ کر دی گئے. اب کوئی ایسی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی بہانے کی ضرورت ہی ہے ہی نہیں. بس سیدھا سیدھی بات ہے کہ اللہ کا ذکر کو پکڑ لے اپنی حیثیت کے مطابق، اسی تعداد کے ساتھ صبح شام مضبوطی کے ساتھ اس ذکر کی طرف لگ جائے، اور جو آداب ہے ذکر کے اس کو قائم رکھے. الحمدللہ یہ تو کہنے والے کون ہیں، نبی اپنی زبان مبارک سے نکلی بات ہے. تو اللہ کا ذکر کبھی انسان کو محروم کرے گا ہی نہیں. یہ سوچنا اللہ کا ذکر کریں وہ عمل نہیں کرے فلاں، بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب تک ہمارے پاس حالات مجبور ہیں اور ہم اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم کام سے فارغ نہیں ہو رہے، تو اس وقت تک کے لیے عمل ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا ذکر. جیسے جیسے وہاں سے فارغ ہو جائیں اس کے ساتھ اور عمل ملاتے چلے جائیں. ایک نقطہ اس میں بڑا خوبصورت ہے، یعنی آپ کی باتوں میں تو حکمتیں بھری باتیں ہیں جو ارشاد ہے، اس میں جو ہے نا رتبن، یہ بڑی زبردست چیز ہے. آپ یہی فرما دیتے ہیں کہ بھئی ہر وقت آپ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری رہے. لیکن یہاں ایک خاص لفظ جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لسانہ کا، لسانوں کا رتبن من ذکر، رتب تر و تازہ بالکل. یہ پتہ اس میں بڑی اچھی ایک بات سنیں آپ، کیا ہے حکمت کی بات ہے اس میں سے نکلی حدیث سے الحمدللہ، جو بہت تسلی دیتی ہے اس چیز کو کہ زبان دو قسم کی ہے. زبان میں یا خشک ہوگی یا تر ہوتی ہے زبان. یہی ہوتا ہے نا حیثیت زبان کی تو ایسی ہوتی ہے. جب خشک ہوگی تو کیا سمجھیں گے آپ، کیا مانگ رہا ہے پیٹ؟ پانی مانگ رہا ہے نا کہ پانی پینا ہے، بھائی پانی پیو. طلب آ رہی ہے کسی چیز کی، یعنی ڈیزائر سم تھنگ، کچھ آنی چاہیے، پانی ہے، کوئی لیکوڈ پیوں میں. تو زبان میری خشک ہے، ہوتا ہے نا ایسے. اور جب زبان آپ کی تر ہے بالکل، تو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ضرورت ہی نہیں. پہ پانی پینے کی مجھے پیاس نہیں ہے، ہوتا ہے نا ایسا. اور جب تر خشک ہو پانی ہاں جی پئیں گے، پیاس ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ رتبن لسان. تو یہاں ایسا پیارا نقطہ ہے اس کے اندر اللہ کے نبی کی طرف سے اشارہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرے گا
تو زبان اس کی کیا ہو جائے گی؟ تازہ ہو جائے گی، رطبن ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گی بالکل. یعنی اللہ کے ذکر کے بعد اس انسان کو کسی چیز کی بھی خواہش باقی رہے گی ہی نہیں. تو سیر ہو جائے گا معرفت کا، ہر عمل اس کے پاس آ گیا، ہر عمل کا اس کو جو ٹیسٹ ہوگا نا الحمدللہ پورا اس کے پاس پہنچتا چلا جائے گا. فرمایا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بعد اس کو کسی چیز کی خواہش روح کو رہتی ہی نہیں، اس کی زبان کو تر ہی رکھتی ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کوئی اور کس طرف اور جائے یا کچھ اور سوچے. ضرورتی زبان تر ہے، روح کی زبان تر ہے، تو اسی عمل کے ساتھ اس کا کام پورا بن جاتا ہے. تو بھائی یہ بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر جو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور ہم کرتے تو ہیں الحمدللہ، کوشش بھی کرتے ہیں، جو حضرات ابھی نہیں کر رہے اور بیچارے شوق رکھتے ہیں اللہ کی طرف جانے کا، تو بس کسی اللہ والے سے مل کے اپنے حالات بتائیں کہ جی میں تو یہ کام بھی کرتا ہوں، میرا یہ کام بھی ہے، میرے پاس تو شام صبح جاتا ہوں 8 بجے، شام کو 5 بجے گھر آتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. بالکل پورا پروگرام دیں، کھل کے دیں دنیا کا پروگرام. پھر اس سے پوچھیں اب اللہ کا ذکر کب کروں؟ انشاءاللہ وہ ٹائم نکال کے آپ کو بتا دے گا اس وقت کروں. اور اتنی تصویر دے گا، اتنا ہی ذکر دے گا اللہ کا کہ جتنا آپ کو کافی ہوگا الحمدللہ. اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی آپ نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ غلط بات ہے کہ بھی اللہ والے دنیا چھوڑا دیتے ہیں یا کام چھوڑا دیتے ہیں، دنیا سے الگ کر دیتے ہیں. یہ کس نے ہے؟ اس کے کہاں بات ہے؟ اتنا آسان دین ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابی نے آ کے پوچھ لیا کہ مجھے ایسا بتائیں، تو انہوں نے چینج ہی کر دیے، سارے مجاہدات ہی ختم کر دیے اور ایک ذکر پہ لا کے اللہ کی معرفت کو بتا دیا کہ حاصل میں معرفت مل سکتی ہے. تو بھائی راستے تو بہت ہیں، ذرا ہمت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی آدمی کو کہ ذرا چلے، کیونکہ زندگی کچھ آدمی بنائے اور اس میں کوشش کرے. الحمدللہ دنیا تو نا سب چیز، خبر میں تو کوئی چیز لے کے نہیں جانی. دیکھ لیں کتنے اعلانات سن لیتے ہیں ہم نماز کے بعد، اس کی جان نکلنے والی ہے، وہ بیمار ہو گیا، اس کا فلاں یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا. تو اس میں تو یہ تو ایک دنیا ہے. کل ہم کسی کا سن رہے ہیں، آج ہمارے بھی کوئی سن لے گا، یہ بھی جانے والا ہے. تو کچھ احتیاط ضرور کرنی چاہیے آخرت کی. اتنی آدمی غافل نہ ہو جائے، اندھا ہی نہ ہو جائے دنیا کے پیچھے کہ اس کو بالکل خیال ہی نہ رہے کہ کوئی قبر آنے والی ہے، کوئی موت آنے والی ہے. خود اتنے خیال کر لے کہ میں اگر میری عمر 50 سال ہے یا 45 سال ہے تو 40 سال کہاں گئے؟ جب ان کا مجھے حساب نہیں پتہ نہیں کدھر ہوا کی طرح اڑ گئے، تو آئندہ زندگی کی مجھے کیا پتا کہ کس طرح کتنی دیر اور ہے میرے پاس. کیا پلاننگ انسان کر سکتا ہے؟ کوئی پلان انسان کا زندگی کا ہوتا ہی نہیں. صرف ایک پلان اپنے سامنے رکھے کہ اپنی قبر کو انسان صحیح بنا لے. سب سے بڑا پلان جو ہے بھاگنا اور بیکار زندگی کو ضائع کرنا اور فضول حرکات کرنا. جتنا آپ دنیا میں جائیں گے اسی زیادہ حساب کتاب میں انسان پھنستا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بےایمانی ہو جاتی ہیں، جھوٹ ہو جاتے ہیں، فراڈ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ دنیا میں جتنا آدمی رکھ سکتا ہے اپنی ضروریات کے مطابق چلتا رہے، عزت سے جو اللہ دے اس کو کھاتا رہے، لیکن آخرت کو نہ بھولے. کم سے کم جس بستر پہ جائے تو ایک حساب ضرور آدمی کرے، ضرور روزانہ یہ معمول ہونا چاہیے. ضرور لیٹنے کے وقت انسان ضرور اتنا سوچ لے، بیلنس شیٹ ضرور بنایا جائے گی. بیلنس شیٹ ضرور ہونی چاہیے آدمی کی. بیلنس شیٹ ہوتی ہے جو سال میں بنتی ہے، جو کاؤنٹر بناتے ہیں کہ اتنا کمایا اتنا کمایا، یہ گروس پروفٹ ہے، یہ فلاں پروفٹ ہے، نکال کے نیٹ پروفٹ جیب میں ڈال دیتا ہے اور اس پہ ٹیکس دیتا ہے. تو اسی طرح بیلنس شیٹ تو ہماری ہونی چاہیے کہ بھائی آج دن کا جو حصہ تھا اس میں نے آخرت کے لیے کیا کمایا اور اپنی زندگی کے لیے میں نے اس دنیا کے لیے کیا کمایا. بیلنس کرے ذرا کہ آخرت کے لیے میں نے کیا کام کیا. کتنی وہ نمازیں میں نے ویسی پڑھی جو مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، جس کا حکم تھا. ہر مسلمان کو حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھے. اس میں دیکھیں 5 نمازوں میں سے میں نے فجر کیسے پڑھی، ظہر کیسے پڑھی، عصر کیسے پڑھی، مغرب کیسے پڑھی، عشاء کیسے پڑھی. پہلا سوال تو یہ اس کا بیلنس شیٹ رکھے. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلے اس کو دیکھ لے اور دیکھ کے پھر افسوس کرے کہ یار یہ تیری حالت ہے. اگر اس کے مقابلے میں تو نے 10,000 پاؤنڈ کمائے ہیں، اس 5 نمازوں کے مقابلے میں آگے تم 10,000 پاؤنڈ کمائے ہیں، تو بتا اس کی کیا وقت ہے 10,000 پاؤنڈ کی. یہ 500 پاؤنڈ کمائے، اس کی کیا وقت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. ابھی تو اگر مر جاتا ہے بستر پہ لیٹا ہوا تو یہ جو 500 پاؤنڈ ہے تو یہ تو ایک دم تقسیم ہو جائیں گے. بیٹا آئے گا، ماں آئے گی، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، لے کے اڑا دیں گے. کوئی کچھ کھائے گا، کچھ کھائے گا، ٹیکے ہوئے کھائے گا. لیکن 5 نمازوں کے حساب تو کیسے دے گا جس کو چھوڑ کے تو نہیں 500 کمائے؟ مجھے بتا. اتنا سوچ لیا کس طرح تو نے اس نمازوں کو برباد کر دیا ہے دنیا کے پیچھے. پھر آگے بڑھیں. اگر 5 نمازیں اللہ نے پوری کر دی، فرمائی تو ٹھیک ہے، 5 نمازیں میں نے کر لی ہیں، لیکن اس کے بعد
میں نے آگے جو قبر کے لیے کیا روشنی لگائی ہے، کیا میں نے اپنے گھر جو جنت میرا گھر بن رہا ہے اس کو کیا ڈیکوریشن میں نے کی ہے، جہاں میں نے جانا ہے اس میں کارپیٹ میں نے کیسے بچھائے ہیں، اس میں لائٹیں میں نے کیسی لگائی ہیں، اس کی کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے وہ کیسی بن رہی ہے میری، میں نے تو آگے ٹھہرنا ہے فار ایور کے لیے. میں نے کوئی ذکر کیا، کوئی تسبیح کی، کوئی تلاوت کی؟ چلو بھائی کل سے کرو، اسٹارٹ کریں کہ میں نے تلاوت قرآن ضرور کرنی ہے نماز کے بعد، میں نے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے. یہ 3 چیزیں تو آپ نے رکھنی ہے. تلاوت قرآن سے ڈر جاتا، تلاوت قرآن کی نہیں یا بڑا کچھ نہیں. تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ 3 لائنیں قرآن کی پڑھ لیں بس، الحمدللہ. چھوڑے نا قرآن، اٹھیں جانے سے پہلے قرآن کھولیں، صرف 3 منٹ لگیں گے اور 3 لائنیں بے شک پڑھ لیں الف لام میم سے. 3 لائنیں پڑھ کے بے شک آپ کو اس ٹائم بند رکھ دیں، آپ نے قرآن سے ان ٹچ ہو گئی، تلاوت قرآن ہو گئی آپ کی. کل قرآن آپ سے حجت نہیں کرے گا، قرآن کس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ کہے گا نہیں پڑھتا تھا قرآن. تو پھر دوسرے دن لیٹیں گے آپ کہیں گے میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، میں نے آج میری نمازیں بھی صحیح ہوئی ہیں الحمدللہ، اور آج میں نے جناب اللہ درود شریف بھی پڑھ لیا ہے، اور آج میں نے ذکر بھی اللہ کا کر لیا ہے، اور آج جا کے میں نے کسی حضرت کی صحبت بھی لے لی ہے الحمدللہ. جب آپ سوئیں گے تو پھر ایسا لگے گا جیسے جنت میں سوئے پڑے ہیں. اس کو کہتے ہیں دین و دین. اس میں کیا نقصان ہے؟ کتنا مشکل ہے مجھے بتائیں. بسترے پہ انسانوں کو اللہ مل جاتا ہے، لیٹے لیٹے مل جاتا ہے. کرنا چاہیے نہیں تو پہلے غور فکر آدمی خود نہیں کرے گا تو کیا ہوگا. ہم فکر ہی نہیں کرتے، بسترے بغیر لیٹ کے بس صبح کے انتظار ہے، اٹھیں گے جلدی سے فلاں کام. نہیں سوچیں آج تو نے کیا تیری بیلنس شیٹ ہے، تو نے کیا اللہ اپنے اللہ کا دینا، اپنے لیے تو نے آخرت کے لیے کیا کیا اور دنیا کے لیے تو نے کیا کیا. اتنا سوچنے کی بات. پھر دیکھیں یہ جن بھوت جادو شادو انشاءاللہ اگر 40 دن میں غائب نہ ہو جائیں، گھر کے حالات بدلنے لگیں، نافرمان بچے سیدھے ہو جائیں گے، بیویاں سیدھی ہو جائیں گی، الحمدللہ گھر کے حالات برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، رزق میں برکتیں آئیں گی، حوالات ایسے بدلیں گے الحمدللہ کہ آدمی حیران ہو جائے گا یہ کہاں سے ہو رہا ہے. ومن یتق اللہ یجعل اللہ عمر، جو قرآن کہتا ہے کہ ایسی جگہ سے میں تجھے رزق دوں گا، روحانی بھی اور جسمانی بھی، جس کا تجھے تصور بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں تو اللہ جل مخرج کی ہستا سے قرآن کی بات ہے. تو کر کے تو دیکھ، تفکر کر تھوڑی دیر لیٹ کے 5 منٹ. دنیا بے شک تجھے گناہ گار، سیاہ گار، بدکار جو جائے کہتے رہے، آپ یہ تفکر شروع کر دیں الحمدللہ، کل وہی دنیا کرنے کی جی بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. ایک دم اللہ سبحانہ تعالیٰ چینج کر دیتا ہے ساری پوزیشنوں کو. کیوں اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں دوستوں؟ موت کا کچھ پتہ نہیں، ایک جھٹکا لگتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لیں. جیسے میں نے عرض کیا ہے سب سے بڑی بہترین چیز ہے. صحابی نے ہمارا کام بنا دیا ہے، لیکن یہی بالکل نہیں کہ ہم بالکل اندھے لوڑے ہو جائیں گے، یہ بھی بات ہمیں سمجھنا ہے. ذکر پہ تو پابندی ہو گئی یا نہیں ہوگی بھائی؟ ہاں بس ہلکی آواز آ رہی ہے اس پہ. کسی اور صحابی کو سوال کرنا چاہتے کہ بالکل ہمیں کچھ نہ کریں گے اللہ مل جائے، ایسا تو بہت مشکل تھا بھائی. اس سے زیادہ آسان تو کچھ نہیں ہو سکتا. کریں گے ذکر نہیں؟